اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل انشاءاللہ یقیناً چاند ہو جائے گا اور پرسوں آپ حضرات عید الفطر منائیں گے انشاءاللہ. یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید کی 3 پوزیشنز ہیں. پہلے جسے میں یہ سب قرآنی میں ہے، مجھ پہ آپ سے سوال کریں. پہلی پوزیشن یہ ہے بل ہوا کتاب مکنون فی لوح محفوظ. قرآن اپنے نازل ہونے سے پہلے ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں. یہ پہلی پوزیشن ہے. دوسری پوزیشن وہ ہے، بہت سی آیتیں میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس سے آپ جب سورہ قدر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ دوسری منزل ہے. جب قرآن لوح محفوظ سے چل کر حضور کے قلب مبارک پر پورے کا پورا نازل. یہ نص قرآن، اس میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. پورے کا پورا قرآن حضور کے قلب پر نازل ہو گیا. یہ دوسری منزل. تیسری منزل وہ ہے جسے کہا گیا ہے تنزیل من حکیم حمید. تھوڑا. اب آپ پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت آسان ہے. اگر بینک میں آپ 1 لاکھ روپیہ جمع ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا. آپ چیک لکھتے رہیں. ابھی 100 روپے کسی کی لکھ دی، ابھی 200 کی لکھ دی، ابھی 1000 کی لکھ دی، ابھی 2000 کی لکھ دی. چونکہ اس کے پس منظر میں خزانہ موجود ہے لہذا چیک کیش ہوتی ہے. تو حضور کے قلب مبارک میں قرآن مجید موجود تھا. جیسا جیسا ماحول ہوتا تھا ادھر سے اشارہ ہوتا تھا، حضور سناتے جاتے تھے. صلوات محمد. تو یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ کی پاک کتاب ہے. دین پاکی کا نام ہے عزیزوں. دین پاکی کا نام ہے. قرآن پاک ہے نا. ارشاد لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کے معنی تک تو صرف وہ پہنچیں گے جن کا ظاہر و باطن دونوں پاک ہیں. مگر تم چھو بھی نہیں سکتے قرآن کو جب تک پہلے پاک نہ ہو. اگر غسل واجب ہے تو غسل کر لو، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لو. اگر غسل یا وضو کے ذریعے تم اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک نہیں کر سکے ہو تو قرآن کو چھوڑو. قرآن پاک ہے، دین پاک ہے، رسول پاک ہے، کلمہ پاک ہے، ائمہ اطہار پاک ہے. اتنے پاکوں کے ہجوم میں ہیں. ہر طرف سے پاکی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جنت بھی پاکوں کی جگہ ہے. وہاں بھی کوئی نجس جا نہ سکے گا. آسان آپ سمجھ لیجیے. آپ نے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی. دوران نماز آپ کو یہ خیال یا یاد آیا کہ میرا
یہ شیروانی کا یا جو اب اخبار جو بھی کہلاتی ہے، اس کا دامن نجس ہو گیا ہے، نماز کا توڑ دینا واجب ہو جائے گا آپ کے لیے. توڑیے نماز، پہلے اس کو پاک کیجیے، اس کو ہٹائیے. اللہ کے سامنے نجاست کی حالت میں آپ نہیں جا سکتے. امام ہے، اللہ ہے، ہم دونوں کو ملا تھوڑی نہیں. مگر امامت کا مسئلہ بھی یہی ہے. امام جعفر صادق تشریف فرما ہے، اہل بیت کے شیعوں، آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں، میں شیعوں کا غلام ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. میری کوئی پارٹی نہیں، میرا کوئی گروپ نہیں ہے، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، میں سب کا ساتھی ہوں. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دربار میں ایک شیعہ، آپ کا شیعہ چاہنے والا مومن آ گیا. اتفاق سے رات کو مجنب ہو گیا تھا. امام کے آنے کے اشتیاق میں صبح کو جلدی میں وہ غسل نہیں کر سکا. امام کا پاس آ گیا. ان کی نگاہیں باطنی نجاست کو بھی دیکھ لیا. جاؤ پہلے پاک ہو پھر. آپ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں بھی آپ کا مخلص ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے شیعہ بنے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. بس اور میری کوئی ابھی دیکھیے میں ملیشیا گیا تھا، جاتا ہوں، ہنستا ہوں، آتا ہوں، روتا ہوں. ملیشیا بڑا خوبصورت ملک ہے، کیا میں بتاؤں کیسا ماحول ہو گیا. ارے پٹی تو جاؤں گا اور کیا. وہاں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ملیشین کا آدمی سڑکوں پر نعرے لگا رہا ہو، ملیشیا زندہ باد، ملیشیا زندہ باد، ملیشیا ماتا ہے ہماری، ملیشیا پتا ہے ہمارا. کوئی نعرے نہیں لگا رہا. لیکن ملک کو جا کے دیکھیے، کہیں آپ کو گرد و غبار کا ایک ذرہ نہیں دکھائے گا. اگر مٹی دیکھنے کی خواہش ہے سڑک کو دیکھ لیجیے بس، باقی لش گرین، یہاں سے وہاں تک گرین ہی گرین. سب ہنس رہے ہیں، سب مسکرا رہے ہیں، کوئی لڑ نہیں رہا ہے، کوئی جھگڑ نہیں رہا ہے. سن لیجیے، ہم تو ڈرتے ہوتے ہیں بھائی کیا جیل بھیج دیں اور کیا کریں. دیکھیے ملیشیا میں مسلمان اکثریت میں ہیں، بودھ بھی کافی بڑی تعداد میں، بدھسٹ، ہندو بھی بڑی تعداد میں. تامل ناڈو کے لاکھوں ہندو وہاں بھرے ہوئے ہیں، مگر آپس میں جھگڑا نہیں. ابھی ہندو مسلمان بودھ ایک ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. جھگڑا ہے ہی نہیں، ان کی تاریخ میں لڑائی ہوئی ہی نہیں، جھگڑا ہوا ہی نہیں. تو ہم نے کہا بھائی یہاں آپس میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ جو جواب ملا اسے گرہ میں باندھ لیجیے. ہم کو جو وہاں کے باشندے نے جواب دیا وہ آپ گرہ میں باندھ لیجیے. ہم نے کہا جب یہاں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جہاں لڑانے والے ہوتے ہیں وہاں لڑائی ہوتی ہے. کیا بات کہی. اب یہاں کا حال کیا ہے؟ جانور بچائے جا رہے ہیں، آدمی مارے جا رہے ہیں. کیا صلوات بر محمد. ایسے ترقی تھوڑی ہوگی. کوئی بھی ملک کو ترقی دیں ہم اس کے ساتھ ہیں، کوئی بھی یہاں سے مسائل کو حل کریں ہم اس کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہماری پرابلم کو سالو کریں ہم اس کے ساتھ ہیں. کرپشن یہاں اللہ اکبر، جو کرپشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. کرپشن کو مٹاؤ بھائی، غریبی کو مٹاؤ، جہالت کو مٹاؤ. تو اپنے عمل سے دکھایا جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس سے نفرت کرتے ہیں. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ڈھول ہوتا ہے وہیں کھول ہوتا ہے. صلوات بر محمد. بس ہماری بھی اب لاسٹ اسٹیج ہے، ہم بھی کبھی خود سے ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، مجلس پڑھنے بڑی دشواری محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ مجلس ان کی ہے جو شہید ہو کے بھی زندہ تھے، جو گردن کٹا کے بھی زندہ تھے، جن کی لاش پامال ہوئی مگر زندہ رہے. موت سب کچھ کر سکی مگر ان کو مار نہ سکی. پڑھ رہے ہیں ان کے درمیان جو زندہ ہیں مگر مردہ ہیں. اب بتائیے ہم غلط تو نہیں کہہ رہے. جن کو موت مار نہ سکی ان کا ذکر ان کے درمیان ہے. ہمارے ایسے لوگوں کے درمیان جو زندگی میں موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. نہ کیجیے ایسا، نہ کیجیے ایسا. آپ جب لڑیں گے، دیکھیے دین کیا ہے. ہمارا دل میں تھا کہ ہم وہی حدیث پڑھیں گے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ.
لیکن پھر ہم نے اللہ سے کہا جو مناسب ہو جملہ ہماری زبان پر خود ہی تو ڈال دے، تو اس نے یہ ڈال دیا، ہم نے اس کو پڑھ دیا۔ مگر بات یہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے حل الدین الا الحب، دو تین چیزیں ہیں جہاں دین ہوگا وہاں وہ یہ بات ضرور ہوگی۔ ایک تو جہاں دین ہے وہاں پاکیزگی ہوگی، بات پاک ہوگی، آنکھیں پاک ہوگی، کان پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، دہن پاک ہوگی، یہ سب پاک اللہ نے پیدا کی ہیں۔ مگر جب آپ کوئی نجس شے کھاتے ہیں تو زبان نجس ہو جاتی ہے، جب کوئی نجس بات سنتے ہیں کان نجس ہو جاتا ہے، جب کسی پر غلط نظر پڑتی ہے آنکھ نجس ہو جاتی ہے۔ آپ نجس بناتے ہیں، اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ نجس چیز جنت میں نہیں جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، مگر بات صحیح ہے اس لیے میں کرتا ہوں، نجس شے جنت میں نہیں جائے گی، سور جنت میں نہیں جا پائے گا، ڈوگ، کتا، سگ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اور اگر کوئی موقع ایسا آئے گا کہ حکمت الہی کا تقاضا ہوگا کہ اس نجس جانور کو جنت میں داخل کرو، مجبور ہے داخل کرنا، تو اللہ اس کو یوں ہی نہیں گھسڑ دے گا، پہلے پاک کرے گا۔ ایک نجس جانور ہے جو میری نظر میں، اور یہ قرآن میں سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، اصحاب کہف جب شرک کے دوران کو حکومت کو چھوڑ کر جائیں لے کہ ہم جنگل میں چلے جائیں گے، بیابان میں چلے جائیں گے، مگر مشرک حکومت میں نہیں رہیں گے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ جانوروں میں بعض حص ایسے ہیں جو انسانوں میں نہیں ہے نا؟ کتے میں یہ حص ہے کہ وہ اچھے اور برے انسان کو پہچان لیتا ہے، دوست اور دشمن کو پہچان لیتا ہے، اچھے خیالات ہیں یا برے خیالات ان کو پہچان لیتا ہے۔ دیکھیے میں اپنی حدوں کو پہچانتا ہوں، امام ہے، ہم ہیں، جانور، لیکن آپ زندہ نہیں کرتا ہوں۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب وہ اصحاب کہف جان لگے، ایک کتے نے سونگھ کے سمجھ لیا کہ یہ بہت اچھے ہو، ان کے ساتھ ہو لیا، اب وہ کیا ہے اور بھگایا، نکل جائے، ڈھیلے مارے، سب وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جانور بھی اگر پہچان کر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کوئی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، جو چھوڑے وہ انسان وہ پہچانتا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بات میرے ذہن میں آئی، جانور کو بھی اللہ یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ اچھے اور برے انسان کو پہچان لے، تو اگر امام زمانہ کے سامنے آیا اور پہچاننے پر لکھ جائے کہ ہاذا کافر ہاذا مومن، تو اس میں حیرت ہی کون سی بات ہے؟ سلامات بر محمد۔ اب وہ گئے، وہ جا کے سو گئے، آج تک سو رہے ہیں، نہ کھلانا نہ پلانا۔ میں شام گیا تو میں دیکھا لوگ جاتے ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر جا کے گھورتے ہیں، کہیں دکھائی دے جائیں، جس پر اللہ غیبت کے پردے دار کرتا ہے وہ دنیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور کتا کیا کرے؟ کتا غار کے دہانے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سب قرآن میں، یہ سب قرآن میں رہی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ غار کے دہانے پر دروازے پر جا کر بیٹھ گئے آنکھیں کھول کے، رہے کہ تم اگر دیکھو تو ڈر جاؤ، ایسی بھیانک اس کی آنکھیں، ڈر جاؤ، یا اصحاب کہف کو دیکھ کے تم ڈر جاؤ۔ اور کیا نہیں۔ اب ہم نے اس کو شیعہ تفسیر میں نہیں دیکھا، میں جھوٹ نہیں بولیں گے، مگر سنی تفاسیر میں یہ ہے کہ اللہ اس کتے کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس نے اولیاء خدا کی حفاظت کا مشن اٹھایا، یہ اولیاء خدا کی حفاظت کر رہا ہے، جب تک زندہ رہے گا، کبھی جب مرے گا دوبارہ یا جو بھی صورت ہوگی تو اللہ اس کو روحانی اعتبار سے بھی پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، آنکھوں ہے ہی مسئلہ کہ وہ کان بھی بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، قرآن بند کر لیتے ہیں، یہ جب مسئلہ ہے بھائی، یہ بھی جب مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو، آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے سمجھ کے اور سماعت کے ساتھ قرآن پڑھو، بارہ ٹھیک ہے، کسی کو ان کا طریقہ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے مفسرین سے پوچھا کہ اس کتے میں کیا خوبی ہے کہ جنت میں داخل کیا جائے گا، تو ان کا اس کی خوبی یہ ہے، یہ کتا ہے مگر اولیاء خدا کو پہچان گیا، ان کی حفاظت میں جم گیا۔ تو میں نے کہا اولیاء خدا بڑے ہیں یا رسول خدا بڑے ہیں؟ اولیاء خدا کی حفاظت کرنے والا نجس بھی ہو تو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے، دونوں میں یہاں بھی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں تو ابو طالب کے جس نے زندگی پر رسول کی حفاظت
تو عزیزوں، دین پاک ہے، دین محبت ہے، رسول کا ارشاد ہے، ہر مکتب فکر میں یہ حدیث رسول موجود ہے، حل الدین الا الحب، دین کچھ نہیں، دین کچھ نہیں، دین کچھ نہیں ہے سوائے پریم کے، سوائے اسنیہ کے، سوائے محبت کے۔ اب ہم تو دھیرے دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں۔ اسلام کو بہت بدنام کیا گیا، لیکن ہم ہر مجلس میں کہتے ہیں، ہم نے کہا ہم جانے والے ہیں، ہم مولا علی کے غلاموں کو غلام، ہم اپنی اوقات کو پہچانتے ہیں، لیکن ہم نے بھی تھوڑا بہت تو پڑھا ہے۔ اس کے سہارے اور مولا کے آصف آپ سے کہتے ہیں، اگر کسی بات میں کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہو یا سب کوئی غلط بک رہا ہے تو یہی روک کے ہم سے پوچھ لیجئے، اگر ہماری غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیں گے آپ سے، مولا سے معافی مانگ لیں گے، اگر آپ بھی غلط فہمی ہوگی اس کو کلیئر کر دیں گے۔ دین پر عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہے دین کو سمجھنا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سمجھنے کا میدان، سمجھ شریعت کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ شریعت کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، شریعت کو نعمت سمجھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ آپ کو سمجھایا جائے تو دونوں طرف معاملہ ہے، نہ آپ سمجھتے ہیں نہ لوگ سمجھاتے ہیں۔ شریعت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہم نے خدا کی قسم ہندوؤں کے جلسوں میں جا جا کر جب شریعت کا فلسفہ بتایا تو ان کے سر جھک گئے۔ جو نہیں سمجھے گا وہ گالیاں دے گا، جو سمجھے گا وہ ستائش کرے گا، وہ تعریف کرے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے سامنے تین باتیں عرض کریں گے۔ دیکھیے، اسلام نے عقل کو، بدھی کو، انٹلیکٹ کو، وزڈم کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ دوسری کسی شے کو نہیں دی گئی۔ ایک رکعت نماز آپ پڑھیں لیکن سمجھ کر کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ ایک رکعت آپ کی لاکھوں رکعتوں پر بھاری ہو جائے۔ اسلام عقل کا دین ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں جو شریعت ہے اس کا مسلم اصول ہے، ہمارا بھی پڑھنے کا آپ کو شک نہ رہے، کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ تو مسئلہ حل ہو گیا آپ کا۔ آپ نے کہا ہم ایک ایسے جنگل میں، ایک ایسے جنگل میں جانا کو مفتی ہے، نہ مولوی، نہ مرتے وقت ہم کیا کریں؟ عقل تو ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ اگر عقل بھی نہیں ہے تو آپ سے تکلیف شرعی ساقط ہے۔ پاگل کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، دیوان کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، بچے کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس عقل ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ عقل کے خلاف ہے یا عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ اگر عقل کا یس گو اہیڈ، آپ کا یہ شریعت ہے۔ اگر عقل روکے، عقل کب روکے گی؟ جب آپ کی بھاونائیں آپ کی بدھی پر غالب ہو جائیں۔ اسلام بھاوناؤں کا دین نہیں ہے، اسلام جذبات کا دین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کے سامنے غالباً جہاں تک میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، جہاں تک میری یادداشت کام دے رہی ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ دیکھیے مسلمان کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ حضور آپ سے ایک بات پوچھیں۔ رسول نے کہا پوچھو، وہاں کوئی راستہ بند تھوڑی تھا۔ کہا حضور یہ بتائیے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ رسول سے اللہ ہم نے پڑھا ہے، رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ حضور آپ 24 گھنٹے میں کتنی نماز، غور سے سنتے رہیے گا، حضور آپ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضور نے کہا کتنی کا کیا مطلب ہے؟ 70 رکعتیں واجب ہیں، 34 رکعتیں مستحب، مطلب کہ 54 رکعتیں ہو جاتی ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، اور کبھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے 2 رکعت نمازیں اور پڑھ لیتے۔ حضور روزے کتنے رکھتے ہیں؟ کا مہینہ بھی 30 سال میں روزے واجب ہیں 30 وہ رکھتے ہیں، کوئی اور سنتی روزہ ہوتا ہے۔ ہنسے، احمق ہنستا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، احمق فوراً ہنس دیتا ہے۔ ہنسے کس کے سامنے؟ رسول کے سامنے ہنسے، مذاق اڑانے والا انداز۔ حضور تو ہم تو آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ رسول کے چہرے پر رنگ بدلا۔ حضور ہم تو آپ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ رسول نے کہا تم اگر ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، ہم سے زیادہ روزے رکھتے ہو تو قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ بیٹا قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ کہا قرآن کی مخالفت کیوں؟
کہ قرآن میں تم نے آیت نہیں پڑھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم ہمیں رسول مانتے ہو ہماری محبت تو ہمارے پیچھے پیچھے چلو آگے بڑھنے کے لیے۔ ڈسپلن کی بات ہے، ڈسپلن کی بات ہے۔ آپ کی عقل کا جتنی بڑھتی جائے گی واللہ 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 اتنا اسلام سمجھ میں آتا جائے گا۔ اور ہم کو بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ یہ بھی دن دیکھنا تھا۔ شیطان کے بارے میں قرآن ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، وہاں ملیشیا میں کہا نا کہ کوئی لڑاتا ہے، کون لڑاتا ہے بھائی؟ ہم تھوڑی لڑاتے ہیں، نا آپ لڑاتے ہیں، کون لڑاتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان لڑائی ڈالتا۔ ہم دیکھیں آپ سے ہاتھ جوڑ کہتے ہیں ہم گناہ گار انسان ہیں، خطا کار انسان ہیں، جاہل انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے بھی ہو سکتا ہے کبھی غلط بات پڑھ دی، اوپر سے توبہ پڑھ دی ہو، ممکن ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ ہم جو ہماری کسی بات سے اختلاف رکھتا ہے ہم اس کے سامنے ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم ہاتھ جوڑ کر سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم کبھی تکبر نہیں کریں گے، دین کے معاملے میں ہم کبھی اڑیل نہیں ہو جائیں گے۔ آپ آ کے بتائیے کہ آپ نے غلط پڑھ دیا، اگر ہماری غلطی ہوگی ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے بعد میں ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو قطعاً نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم نے صحیح کہا ہوگا تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھ گئے نا؟ اب اس وقت پریشانی ہے، دیکھیے آج بھی ہمارے سنی حضرات آتے ہیں، ہم کو سننے اس کو پڑھا بادشاہتیں ہماری دشمن رہی ہیں، اسلام کی آج بھی دشمن ہیں۔ ارے بھائی ٹرمپ کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹرمپ کو جانتے ہیں نا کون؟ دنیا کا سب سے بڑا غنڈہ، دنیا کا سب سے بڑا کرمنل، دنیا کا سب سے بڑا بدماش، جو الیکشن سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بتائیے آپ کیسی کیسی زہریلے تقریریں کر چکا ہے کہ میں آؤں گا تو سب سے پہلے ان کی خبر لوں گا، ان کی خبر لوں گا، ان کی خبر لوں گا۔ خبر لینے کے لیے مددگار کی ضرورت تھی نا، کیسے اکیلے خبر لیں؟ سعودی عرب نے ہاتھ پکڑا دیا، لو پکڑ لو، یہ ہے ہماری، ہم بہت تکلیف ہے۔ ہم چاہتے ہیں سارے مسلمان اس پر احتجاج کریں۔ ساری عرب دنیا نے اتحاد کر لیا ایران کے خلاف۔ باطل کی پہچان یہ کہ وہ لشکر لے کے آتا ہے، اکیلا نہیں آتا کبھی۔ حق والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اکیلا لشکر کے مقابلے میں جم جاتا ہے۔ ہم شیعہ سننے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، واللہ نہیں شیعہ، یہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایران نے کسی سے مدد مانگی اور تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، بھی پاکستان تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، افغانستان خدا نہ خدا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، بلایا کسی کو؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے اکیلا کافی ہے۔ نہیں سنیے دیکھیے، ہم غلط کہہ ٹوک دیجیے۔ سعودی عرب فلاں تم بھی آ جاؤ، فلاں تم بھی، جتنے بیوقوف ہیں احمق ہیں عرب اسٹیٹ کے ہیڈ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ بتائیے اتنا بڑا گٹھ جوڑ بنایا گیا ہے ایک اسلامی ملک کے خلاف، جو شیعہ نہیں ہے، جو سنی نہیں ہے، جو دیوبندی نہیں، جو بریلوی کچھ نہیں ہے، وہ اسلام دیکھتے ہیں۔ بیٹا تم بیٹھو نا ماشاء اللہ۔ ہم ایران گئے تھے، رفیق قاسمی صاحب ویل نون فگر، جماعت اسلامی کے سیکریٹری، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، کانفرنس ہم دونوں گئے تھے۔ ان کو پروگرام میں تھا، قم گئے ہم لوگ، وہاں پر قم تو علم کا مرکز ہے، علم کا مرکز کا علم کا سمندر ہے، بلکہ سارے سمندر مل گئے یہاں کے علم، واللہ 70 ریسرچ سینٹر ہیں اس وقت، ریسرچ سینٹر باقاعدہ بہت اسٹینڈرڈ ریسرچ سینٹر۔ ایک النور ریسرچ سینٹر تھا، ہم وہاں گئے، ان کو دیکھا، ہم نے خود پہلے ہی دیکھا تھا۔ قیامت ہے بھائی، ایک آفت ہے، ہزاروں کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، امامہ پوسٹ اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، فرینچ جانتے ہیں، معلوم کون کون سی زبانیں جانتے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں کوئی شیعہ سینٹر ہے جہاں شیعوں کو تحقیق کرنے کی اجازت ہو؟ ہے ہی نہیں۔ جو باطل کو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، وہ شیعوں کو تحقیق کا موقع نہیں دے رہے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں ہمارا بچہ پتہ لگا کے چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی رفیق قاسمی صاحب میں آپ ٹیلی فون نمبر دے دوں، آپ پوچھیے ان سے، ہمارے ساتھ بڑے عمدہ آدمی ہیں، وہ سنی ہے لیکن دیانتدار آدمی ہیں، ان کی بھی صبح ڈاڑی ہے۔ ہمارے ساتھ گئے، دیکھتے ان کی آنکھیں پھٹی رہی، کیا ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے،
کیا کسی کو خبر نہیں, کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں کون آیا کون گیا. اسی میں ایک کیوبک میں ہم پہنچے, بڑا حال تھا مخروطی شکل میں. وہاں پہنچے تو ہم نے بھی اندازہ کیا کہ یہ بھیا شیعہ تو نہ ہوئی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی صورتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. وہ بھی ان دیکھ رہے ہیں, قیافہ الگ الگ ہوتا ہے, ہم کیا بتائیں آپ کو, قیافہ الگ الگ ہوتا ہے. انہوں نے بھی بنا گئے کہ یہ تو شیعہ نہیں معلوم ہوتے. پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں. کون ہیں؟ کون ہوتے ہیں اہل حدیث؟ اب بتائیے, حدیث سنتے ہیں, اہل حدیث نہیں جانتے. روز حدیثیں سنتے ہیں. اہل حدیث ہمارے سنی بھائیوں کا سب سے کڑک فرقہ ہے, کسی کی ہماری دشمنی میں سب سے آگے. ہم زیادہ نام لینا چاہتے ہیں. ابن تیمیہ کون تھے؟ ہم کسی کو برا نہیں کہتے, مگر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, حق. ابن تیمیہ, ان کی گردن پر لاکھوں شیعوں کے قتل ناحق کا بار ہے. آج تک جو طالبان القاعدہ کے لوگ شیعوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کے فتوے کر رہے ہیں. ابن تیمیہ ہم پر کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے, انہیں فتویٰ دیکھ جہاں شیعہ دیکھیں مار دو کو, وہ مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ اہل حدیث ہمارا. تو کہا یہاں آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ قوم میں جا کے دیکھ رہے ہیں. کہا ہم ریسرچ کر رہے ہیں. کہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ کہا اپنے مسئلہ پر ریسرچ کر رہے ہیں. اہل حدیث کا مسئلہ کہا تھا, کہاں کوئی رکاوٹ نہیں, ہم سے تو کوئی رکاوٹ نہیں, ہمارے تو پورا تعاون کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اس کو وہ تیاریوں کا دوسرے کو موقع دیتا ہے. کوئی تک تیار ہو جاؤ پھر ہمارے مقابلے پر آؤ, تو ہم دیکھیں تم کہاں کھڑے ہو. کو اپنے علم پر, اپنی حقانیت پر اتنا ناز, اور دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں, دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں. اور کیا؟ تو یہ حضرت بھی یہ ہیں کچھ بھی نہیں. ہم تو ان کو سعودیہ حکومت کہتے ہیں, سعودیہ بیگم کہتے ہیں. دیکھیے زنانہ نام ہے نا سعودیہ, جیسے انسیہ بنسیہ فنسیہ, ویسے سعودیہ. ہم کو افسوس یہ ہے کہ سارے عرب ملکوں نے, ابھی دیکھیے کل بیان آیا ہے, ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ ہمارے اشارے پر بن رہا ہے. ہم نے سبق پڑھایا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے. بھائی بتا دیتا ہے انصاف کی بات, کوئی شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اتحاد ایران کے خلاف ہونا چاہیے تھا یا اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے تھا؟ ہم بتائیے. اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے تھا, جو بنص سے قرآن مسلمانوں کا دشمن ہے, جو بنص سے رسول قرآن مسلمانوں کا دشمن ہے, اس کے خلاف اتحاد نہیں, ایران کے خلاف اتحاد. جہاں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, جہاں سے, ارے بھائی پکڑ لیجیے, کسی باطل کا جواب بات سے نہ دیجیے, عمل سے دیجیے. آپ ہمارا مسئلہ جانتے ہیں, ہم لڑانے والے آدمی نہیں, لڑانے والے, ہم غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں. ایک ہنگامہ تھا کہ شیعوں پر عذاب الہی ہے کہ اللہ نے ان سے حفظ قرآن کی صلاحیت چھین لی. اور قرآن حفظ قرآن, یہ حافظ ہو ہی نہیں سکتے. ہاں شیعہ حافظ تو ہو سکتے ہیں, حافظ نہیں ہو سکتے. حافظ نہیں ہوگا ہمارا انشاءاللہ, کبھی نہ کوئی ہے نہ ہوگا, حافظ ہیں. ایران نے 70,000 سے زیادہ حافظ تیار رکھ دیے. ابھی ملیشیا تھا رہے ہیں, ملیشیا میں 3 مہینے پہلے انٹرنیشنل مقابلہ ہوا قرات کا. یہ جوتا ہوتا ہے کرارا, یہ زبانی نہیں, یہ کرارا خاموشی کا جوتا ہوتا ہے. ساری دنیا کے قاری آئے, بڑے بڑے سینئر, بڑے بڑے استاد, بڑے بڑے مشائخ, انٹرنیشنل مقابلہ ہو رہا ہے ملیشیا میں. جیتا کون؟ نہ سعودیہ بیگم جیتی, نہ اردن جیتا, نہ مصر جیتا, کوئی نہیں جیتا. ٹرافی کون اٹھا کے لے گیا؟ ایران. یہ عملی جواب ہے, یہ عملی جواب. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کو ہمارے کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو قرآن پیش کر دو. قاری کہتا ہے ایسا قاری پیش کر دو. اب مجھے یہ خبر نہیں ہے, میں دبئی میں تھا اس وقت, 2-3 ہفتے پہلے. دبئی میں بھی بھیا آپ بیٹا, وہ میں دیکھا گلف نیوز میں باقاعدہ یہاں چھپی گئی, مجھے پتہ نہیں ہے, آپ کہیں منگوا کے دکھا دوں گا. دبئی میں مقابلہ ہوا, 2 ملکوں کے درمیان. 2 ملکوں کے درمیان 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 2 ملکوں کے در
انٹرنیشنل قرآن کہاں کالے ہو گورے ہو چپٹے ہو لمبے ہو ٹھننے سب قاری ہزاروں کی تعداد میں آگے مقابلہ ہوا. ارے بیٹا مولا آپ گواہ ہیں. میں نے تصویر خوب ہائی لائٹ بھی کیا پھر اس کو خوب. بڑے بڑے سینئر سفید داڑھیاں لمبی لمبی زلفیں سب قرآن پڑھ رہے ہیں. جیتا کون؟ ایران کا ایک 13 برس کا قاری سب کو ہرا کے لگا. ہم نے تصویر خود دیکھی پلس نے ہائی لائٹ کیا تھا. یہ تو کمال ہو گیا. 13 برس کا بچہ بات بالغ بھی نہیں ہے ابھی تو شریعت وہ سب کو ہرا کے چلا گیا. اس بچے نے علی بن ابی طالب کی تاریخ کو دہرایا. وہ بھی جب بچہ تھے سب کو اسی طرح ہراتے تھے. سلام بس. تو اب قرآن میں ہے کہ لکم فی رسول اللہ. اس وقت رسول اللہ تو کہے رسول اللہ. ہم اپنی اوقات کو پہچانتے ہیں. ان کے مقابلے میں تم الگ بھی نہیں آ سکتی. دوسرا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. لیکن آپ کم سے کم ایران سے کٹ نہ ہوئیے. پڑھتے رہیے. وہاں کے واٹس ایپ پاتی رہتی ہوں. ہم زیادہ جانتے مانتے نہیں. یوٹیوب پاتی رہتی ہوں. تو ایران کا خود ایک ٹیلی ویژن چینل ہے سحر اور ایک انگریزی میں پریس. اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھیے. ان کی انگریزی کو دیکھیے. ان کے پریزنٹیشن کو دیکھیے. جہاں علم ہوگا جہاں کردار ہوگا وہاں ذلت نہیں آ سکتی. اکیلا ایران ہے. سب کے مقابلے سیدھا کھڑا ہے. جھکنے کا نام نہیں لے رہا. اور جو اللہ کے سارے کھڑا ہوتا ہے اس دنیا میں کبھی کوئی جھکا بھی نہیں سکتا. یہ ائمہ دینی کی سیرت ہے. ان کا سبق ہے. صلوات بر محمد ہماری کوئی تمنا نہیں. ہم نے آپ سے کبھی کچھ مانگا ہے نہ انشاءاللہ مرتے مرتے آپ سے مانگیں گے. ہماری جو وصیت ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے. اس کو ہم ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتے. آپ کو انشاءاللہ زحمت نہیں ہوگی. ماننا ہم نے جینے میں آپ کو زحمت دی نہ مرنے میں زحمت دیں گے. تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم مولا کے غلام ہیں ان کے غلاموں کے غلام ہیں. واللہ ان کے غلاموں کے غلام ہیں. جو زندہ قوموں میں صورت پائی جاتی ہے اگر آپ بھی وہی صورت آ جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا. یہ دیکھیے رسول نے فرمایا ہے ایمان کی پہچان یہ ہے. کئی بار بھی پڑھ دوں. مومن کو مارا جا سکتا ہے. مومن کو قتل کیا جا سکتا ہے. مومن کو کچھ کیا جا ستایا جا سکتا ہے. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جا سکتے ہیں. مگر کوئی مومن کو ذلیل نہیں کر سکتا. اب آپ ہم کو بتائیں 1400 برس کی تاریخ پر کون سا مومن کب ذلیل ہوا؟ ذلیل کب ہوا بتائیں. اب بتائیے ایک مثال. جو مومن کو ذلیل کرنا چاہتے تھے وہ خود ذلیل ہو گئے. وہ خود ذلیل ہو گئے. امریکہ ایران کو ذلیل کرنا چاہتا تھا. ایک عیاش بادشاہ کا سہارا لیا تو کون ذلیل ہوا؟ امریکہ بھی ذلیل ہو گیا. وہ مدد کرنے والا عیاش بادشاہ بھی ذلیل ہو گیا. ایسا نکالا گیا کہ پھر اس کو قبر کہاں ملی؟ فرعون کی سرزمین. اسی علاقے میں دفن کیا گیا. بھائی وہ شاہ ایران اسی فرعون کا جہاں مطلب ممیز وغیرہ ہیں اسی کے آثار میں کہیں دفن کیا گیا. آیت اللہ خمینی. ہم دیکھیے ہم کسی کے خوش آمدید نہیں ہیں. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں آپ جس کو چاہیں اچھا سمجھیں ضرور سمجھیں اس کو اس سے. لیکن مرضیت سے اپنے کو کاٹیے نہیں بھائی. سب معاملہ خراب ہو جائے گا. جو ان کے نمائندے ہیں ان سے آپ ناخوش ہو ٹھیک ہے. وہ معصوم تھوڑی ہے. آپ ان سے ناخوش رہیے. لیکن مرضیت سے آپ نے کو نہ کاٹیے. چاہے عراقی مرضیت ہو چاہے ایرانی مرضیت ہو. ایک لیڈر ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نجفی میں تھے جب داعش کمبخت حرامزادے روضہ امام کے قریب آ گئے تھے. بالکل ہم وہیں تھے. اس وقت آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا کہ اب حرم مقدس امام حسین کے قریب داعش کے گنڈے آ گئے ہیں. اس لیے اب عراقی شیعوں پر جہاد واجب ہے. آج اعلان ہوا. تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ 8 لاکھ لوگوں نے جا کر اپنا نام رجسٹر کرا دیا ہے. ایک آواز پر 8 لاکھ. امریکہ بہادر ہل گئے. ایک آواز کا زور. ایک آواز کو 8 لاکھ آدمی نکلا. اور اس کے بعد پھر
ٹی وی پر تصویریں آنا شروع ہو گئی، مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں یونیفارم پہنے ہوئے. اسی میں ہم نے دیکھا کچھ لوگ یونیفارم پہنے ہوئے سر پر پگڑی. ہم نے کہا یہ کون لوگ، یہ کون سے یونیفارم بھائی جس میں سر پر پگڑی رکھے ہوئے لوگ؟ معلوم بتائے لوگ کہ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ جو امامہ برسر ہیں یہ سب علماء ہیں جو قلمی کے سپاہی نہیں ہیں، میدان جنگ کے بھی سپاہی ہیں. بھائی تو برائیاں تو کوئی اچھائیوں کو تو دیکھیے. نتیجہ کیا ہوا؟ کون سا ملک داعش کو اپنے یہاں سے نکال سکا؟ عراق کی بھی حالت خراب تھی، لیکن جب الحشد الشعبی شیعوں کی ملیشیا بن گئی، اب کہاں بیٹھے ہیں وہ؟ موصل سے بھی نکل نہیں پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مولا علی کا علم ہوتا ہے یا عباس علمدار کا علم ہوتا ہے، وہ شکست کا چہرہ کبھی نہیں دیکھتا. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ ان کی فہم و فراست کہاں، ان کا علم کہاں، غلطی وہ بھی معصوم نہیں ہے. وہ کب کہتے ہیں معصوم ہیں؟ بھیا آپ یہاں سے ایک فتویٰ پوچھیے، ان سے استفتاء کیجئے، وہاں سے جواب آئے گا. آپ یہ پوچھیے کہ حضور یہ بتائیے کہ صبح کی کہتے ہیں نماز کی واجب ہے، کون نہیں جانتا بھائی؟ معمولی سمالی مسلمان بھی جانتا ہے صبح کی 2 رکعتیں واجب ہیں. وہاں سے بھی لے کر آ جائے گا نماز صبح کی 2 رکعتیں واجب ہیں، واللہ عالم. یہ نیچے ضرور لکھا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ تو چھوٹے چھوٹے فتوے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان کا تو کہنا ہے کہ ہم نے جو کچھ ریسرچ کیا اس سے نتیجہ نکلتا ہے اللہ بہتر اس سے جانتا ہے. صلوات پر محمد یہ ان کی جہالت نہیں ہے. ہم آپ کو تجربے کی بات نہیں بتا دیتے، بیٹا تم بھی سن لو، تجربے کی بات بتا دیتے ہیں. جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اپنی جہالت کا احساس ہوگا. نہیں جاننے والے سمندر ہیں. جو جتنا بڑا جاہل ہوگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جو اس عقل میں ہوگا میں سب کچھ جانتا ہوں، سمجھے کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں جانتا. صلوات پر محمد بس. تو اگر آپ ایک رکن پر عمل کر لیں، خل الدین و خوب علماء نے بھی فرمایا ہے. اور یہودی تو بڑا بدماش ہوتے ہیں. یہودیوں نے دیکھا کہ علی کو کسی سوال میں ہم ہرا تو سکتے نہیں، جو پوچھیں گے جواب خود میں طور سے جواب، جو پوچھیں طور سے جواب، طور سے جواب، طور سے جواب. تو اس نے سوچا کہ ایک ایسے موقع پر جب علی جلدی میں ہو، چل کے ایک ایسا سوال کریں کہ جس کا جواب بڑا لینتھی ہو، بڑا لمبا ہو، تو یا تو کہیں گے ہم نہیں بتا پائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کہتے کیوں ہوتے سلو نہیں، یا بتائیں گے جو اتباع صرف ہوگا کہ سفر کھوٹا ہو جائے گا. مولا جا رہے ہیں گرجن کسی مشن پر، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، ایک پاؤں رکعت میں رکھ چکے ہیں، دوسرا حضور بعد میں جائیے گا، ایک پرشن ہے اس کا اتر دیتے جائیے. اب ہم کو ہندی بولنا پڑتی ہے، آپ کیا کریں بھائی. تو کیا سوال ہے؟ کہا یا ابا الحسن مل اسلام، فنش، سوال ختم. آپ سفر میں جا رہے ہیں، جانے سے پہلے اتنا بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے. اس سے کبھی نہ پوچھے گا اسلام کیا ہے. میں کہوں گا ایک اشارہ چاہیے اسلام کو بتانے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، جس کا نظام پورے دنیا آخر سمیٹے ہوئے ہو، اس کو میں کیسے معطل کر سکتا ہوں. یہ میں کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ میں جاہل ہوں. جاہل کو بات پھیلانا آتی ہے، عالم کو بات سمیٹنا آتی ہے. ہاں جب اس نے کہا یا علی مل اسلام، علی بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام التعظیم الامر اللہ و شفقۃ علی خلق اللہ، فنش. اور اسلام ہو گیا، پورا آ گیا پورا اسلام سے. اور فرماتے ہیں اسلام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے بڑا کسی کو نہ سمجھو، اس کے حکم کو سب کے آگے رکھو. وہ شفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ کی جو خلقت ہے، چونٹی بھی اللہ کی خلقت ہے، چونٹی بھی اللہ کی خلقت ہے، زمین بھی اللہ کی خلقت ہے، درخت بھی اللہ کی خلقت ہے، ہندو بھی اللہ کی خلقت ہے، کرسچن بھی اللہ کی خلقت ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کی خلقت ہیں. خلق خدا سے پیار کرو، فنش. اس سے بہتر اور دن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہندوؤں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ مار نہیں سکتے. نہیں، آپ کو بدھسٹ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے 8-10 سال تو ہو گئے ہوں گے جب شارجہ میں وہ لیکچرز ہوتے تھے، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے. اب سنی کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے. اور قرآن سے کوئی نہیں پوچھتا، رسول سے کوئی نہیں پوچھتا.
تو ہم نے کہاں بتاتے ہیں آپ کو اسلام کیا ہے. اسلام میں 3 عبادتیں سب سے بڑی ہیں, نماز, روزہ, حج. اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ سب باتیں اپنی جگہ پر مہم ہے, لیکن عزوِ قرآن سب سے بڑی باتیں 3 ہیں, نماز, روزہ, حج. اب ہم نکلے حج کے لیے, حج کی نیت سے گھر سے نکلے, پاسپورٹ جیب میں رکھا ہے, ہوائی جہاز کا ٹکٹ جیب میں رکھا ہے, روزے کی نیت کر لی, زوال کے بعد سفر شروع کیا, روزہ بھی اتار کر دریا والی مسجد راستے میں آ گئی. ہم نے کہا یہاں نماز پڑھیں, یہاں جن بھی نماز پڑھیں گے ہمارے ساتھ. وہاں جن بھی تو ہیں الحمدللہ, ہمیں دکھائی نہیں دیا تک جن کا پکڑ, لیکن ہے ہوگا بھائی, یہ بھی ایک مصیبت, جن بھی ایک مصیبت ہے ہمارے. تو ہم نے وہاں نماز ہم پڑھ رہے تھے کہ گومتی سے آواز آئی, ہائے رام بچاؤ, ہائے رام بچاؤ. تو ڈوبنے والا کون ہے؟ ہندو ہے نا. شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو, حج کا ٹکٹ ڈوبتا ہے, بھیگ جانے دو, غوطہ لگاؤ گے, روزہ جاتا ہے, جانے دو, سب چلے جائیں, ہندو کی جان نہ جانے پائے. ہندو اس کو سنتے ہیں, واٹس ایپ پر سنتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا, ہم کو تو کیا بتائے گا, آپ کا دین تو ایسا ہے کہ جان بچانے کے لیے عبادتوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے. سب جائے, سب کو جانے دو, مگر ہندو کی جان لینا. آپ ہندو کی جان نہیں لے سکتے ہیں, بے خطا انسان کو آپ مار تھوڑ سکتے ہیں, اس کو مصیبت اور اس کو سزا دیجیے. ارے بھائی ہندوؤں سے بھی بدتر, واللہ ہندوؤں سے بھی بدتر قاتلان حسین ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے, کوئی اس میں شک ہے کسی کو؟ قاتلان حسین مشرکوں سے بدتر, قاتلان حسین ہندوؤں سے بدتر, قاتلان حسین کرسچن سے بدتر, دنیا کے ہر غبی سے غبی آدمی سے بدتر قاتلان حسین. تو پھر ایک وہ شخص کے جو قتل حسین کے ارادے سے 1000 کا لشکر لے کر آنا, تو اس کو پانی کیوں پلایا امام نے؟ بھائی بتائیے. وہ تو بعد میں جو کچھ ہونا تھا ہوا, جب آیا تو کیا کہہ دیا تھا, اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں گے تاکہ اس کے ہاتھ پر آپ یزید کی بیعت کریں. امام نے کہا اگر یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. فنش, قصہ ختم, بتا دیا اس نے, ہم آپ کو قتل کر دیں گے. مگر جب اس نے یہ کہا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے, تو امام نے محسوس کیا کہ زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہے. یہ کردار دکھائیے بھائی, واللہ کہیں یہ کردار دکھائیے. کہا یہ سب تو ہے, مگر تمہاری زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ ہونٹوں پر پپڑیاں کیوں ہیں؟ کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. دیکھیے یہ ہے اوریجنل اسلام. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, مگر اوریجنل اسلام آپ کو صرف اہل بیت سے ملے گا اور کہیں سے ملے گا. اور خدا کی قسم, مولا آپ کی, اوریجنل اسلام آپ کو صرف اہل بیت سے ملے گا. حسین نے کہا ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, وہ دین ہم سے کہتا ہے کہ دشمن پر بھی مصیبت ہو, کافر و مشرک بھی ہو, تو اس کی مصیبت کو پہلے دور کرو, بعد میں مدد کرو. اس اصول کے تحت ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم کیوں آئے ہو, تم پیاسے ہو, تمہارا لشکر پیاسا ہے, پہلے تم کو پانی پلائیں. یہ کہاں ہوا, یہ کہاں ہوا ہے کسی میں ہمت؟ مولا نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو پانی پلانے. اطاعت امام جذباتی دین نہیں ہے. کسی نے کیوں پانی پلایا, تو کیوں پانی, کیوں کا سوال ہی نہیں. امام کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں فنش, قصہ ختم. جتنے اصحاب تھے امام کے, سب نے مشکلوں کے دانے کھول پانی پینے. ایک آدمی, نام اس کا یاد نہیں آ رہا, ہم کو شب یاد آ جائے گا, وہ خود کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ میں بوکھلا گیا. امام کا ایک سپاہی جب میرے پاس آیا پانی پلانے کے لیے, وہ مشکیزہ کا دہانا اس نے, تو میرا منہ ایسے پانی باہر جا رہا تھا, پانی نہیں پی پا رہا تھا. کرسی پر ایک صاحب بیٹھے تھے, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا فاطمہ زہرا کا چاند ہے, یہ علی کا لال. جب میں پانی نہیں پی پا رہا تھا, میں دیکھا وہ بزرگ خود اٹھے. آنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ دیا, مشکیزہ کا دہانا ٹھیک کر کے میرے منہ سے لگایا. تب میں نے یہ ہے اسلام. اس اسلام کو کون برا کہے گا آپ بتائیے؟ ہندو برا کہیں گے اسلام کو, کرسچن کہیں گے, لامذہب کہیں گے. اسلام کے نام تو دھوکہ نہ کھائیے. بس میں ختم کر رہا ہوں, سب سے بڑا دھوکہ ہمیشہ مذہب کے نام پر دیا جاتا ہے. اگر ہمیں یہ بات ابھی آپ متوجہ نہیں ہے, دیا گیا نہیں دیا گیا. آپ بتائیے جنگ صفین میں کون جیت رہا تھا, کون ہار رہا تھا؟ علی جیت رہے تھے نا. معلوم ہے کہ ان کے سامنے جیت کون سکتا ہے؟ امیر شام نے رکاب میں گھوڑے کے پاؤں رکھ دیا تھا بھاگنے کے لیے.
امر آس قریب ہے، کہاں کیا ارادہ ہے؟ کہاں ہاں جنگ ہار گئے، ہم تو جا رہے ہیں۔ آپ ہی جائیے نہیں، جنگ ہم ہارے ہیں، مکر نہیں ہارے ہیں۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ علی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہاریں گے، تم نے پہلے سے تدبیر کر لی تھی۔ کیا تدبیر کی تھی؟ سینکڑوں قرآن لے کر آئے ہیں، سینکڑوں قرآن لے کر آئے ہیں، یہ قرآن نیزوں پر اٹھائے جائیں گے، ہم کہیں گے آؤ قرآن سے فیصلہ کر لو، آپ جنگ جیت جائیں گے۔ دیکھیے نا، سب سے بڑا دھوکہ قرآن کے ذریعے دیا گیا کہ تاریخ بشر کا سب سے بڑا دھوکہ قرآن کے ذریعے دیا گیا۔ قرآن آؤ آؤ آؤ، پڑھیے نہیں لگا، ہم نے پڑھ کے نہیں، آؤ 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 ہمارے تمہارے قرآن فیصلہ کر لے۔ جو نہ سمجھ لوگ، ارے اب تو قرآن آ گیا، ارے اب تو قرآن آ گیا، اب تو قرآن آ گیا، اب تو قرآن آ گیا، وہ قصہ ختم۔ مولا نے کہا ظاہر، میں ان کے الفاظ پڑھے دے رہا ہوں کہ آپ کو شبانہ ہو، ظاہر و ایمان و باطن و عدوان، یہ ظاہر میں ایمان ہے قرآن کی شکل میں کہ اس کے اندر ڈپلومیسی ہے، مکر ہے اس کے اندر، اس چکر میں نہ ہو۔ مگر جو قرآن کافی کہتے تھے وہ چلے گئے ادھر، جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کے قائل تھے وہ ادھر رہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا، اس لیے میں نے آپ سے کہا، تو اب اسلام تو حسین کے پاس بھی تھا، مگر یہ اسلام وہ اسلام ہے جو قاتلوں کو پانی پلا رہا ہے۔ کربلا میں بھی اسلام تھا، اچھا کربلا میں جو اسلام تھا ادھر شامیوں کوفیوں کے ساتھ، ان اسلام والوں کے ساتھ اسلام کی کون سی چیز نہیں تھی؟ ذرا مجھے آپ بتا دیجئے۔ کلین شیو تھے، داڑیاں بھی داڑھے، بغلوں میں قرآن، نماز کے پابند، روزے بھی رکھے ہوئے کم بخت، ساری باتیں جمع ہو گئیں، مگر یہ ساری باتیں اس لیے تھی کہ ان کے ظلم پر پردہ ڈال سکیں یہ عبادت، اس لیے حسین ان سے لڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک طرف حسین کا اسلام ہے جو اپنے قتل کرنے کے ارادے سے آنے والوں کو پانی پلا رہا ہے، دوسری طرف حسین ہے جو آخر میں ایک 6 مہینے کے معصوم حسین نے کبھی سوال نہیں کیا، سوال کرنا غیرت کے خلاف۔ میں عربی میں پڑھوں گا، امام نے بچے کو، آج تو بڑا پیارا بچہ، ارے بھائی علی اکبر کا چھوٹا بھائی تھا، علی اکبر کو اس کا اندازہ کیجیے، اپنے بچے کی خوبصورتی اور پیار کو دیکھیے۔ اتنا تو بتا دوں آپ کو کہ جب مولا گئے ہیں رباب کے پاس، حضرت رباب کے پاس، اور ماں نے کہا بچے کو پانی پلا رہی ہے، امام نے کہا چلا دے دو، تو بچے کو ماں نے فوراً نہیں دے دیا، بھائی آپ پڑھیے مخاطب کو۔ بچے نے کہا اچھا مولا آپ لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا 2 منٹ رک جائیے، 2 منٹ رک جائیے۔ بچے کو لے کے چلی گئی کسی کونے میں، 2 منٹ کے بعد وہاں سے پلٹا کر لائی تو بچے کے بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما رہا، کیا کیا، بچہ بڑا پیارا ہے مگر میں نے اور حسین بنا دیا اس کو، کہ کسی کو تو اس کی پیاری صورت دیکھ کر ترس آ جائے۔ امام آئے سامنے، میں رہی پڑھ دوں کبھی آپ کو سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا ان لم ترحمونی فرحم علی هذا الطفل الصغیر، ارے اگر تم کو میرے پر رحم نہیں، اس معصوم بچے پر تو رحم کھا، اس بچے نے کس کا قصور کیا، کس کا دل دکھا دیا، اس پر رحم کھا، تھوڑا سا پانی پلا دو، کس سے مسئلہ۔ امام نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ خبیث لوگ تھے، خبیث، کہا شاید تم یہ سمجھتے ہوگے کہ تم پانی لاؤ گے تو میں ایسا وہاں پانی چھین کے پی لوں گا، تم لو میں سے زمین سے پلٹا دیتا ہوں۔ بچہ تڑپنے لگا، بلکنے لگا۔ امام بچے سے کہا بچے اگر ہو سکے تو بھی بتا دے۔ اس معصوم بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان بس لشکر میں انقلاب آ گیا۔ پھر سر ساتھ دوڑتا ہوا رملا کے پاس، کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، جو کام حسین نے کوئی سپاہی نہ کر سکا وہ اس بچے نے کر دیا۔ لشکر میں بغاوت ہوا جاتی، کہا کیسے بغاوت کچھ نہیں ہو پائے گی۔ میں نے کئی مدرسوں پڑھا ہے اور صحیح بات میں پڑھتا ہوں، عرب میں 3 طرح کے تیر ہوتے ہیں، چھوٹے جانوروں کے شکار کے لیے 1 بھال کا تیر ہوتا ہے، درمیانی درجے کے جانور تو 2 بھال، جب بڑا جانور ہوتا ہے بڑا جانور تو اس کے لیے 3 بھال کا تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمینے اور ذلیل و ملعون نے 3 بھال کا تیر، 6 مہینے کی بچے کی،
جب یہ تیر بچے کے لیے پڑا ہے فَالصُّبْحِ الصَّغِيرُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، جب یہ تیر بچے کے لیے پڑا تو اس کان سے لے کے اس کان تک بچے کو حلال کر دیا، سوراخ نہیں ہوا، حلال نہیں۔ امام نے کہا کہ یہ بچے کر کے مصائب آپ نے ہزاروں مرتبہ تو سنے ہوں گے، سے کم تھوڑی سنوں گا، میرا ذہن میں آ کے میں نہیں پڑھا۔ بس ایک روایت پیش کر کے آپ جمع ختم کر رہا ہوں۔ حسین اس بچے کو لیے ہوئے ابا کے سامان میں ڈھانکے میں لے آئے اور لانے کے بعد آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جائے۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی کہ بابا آپ نے بھائی کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے ابا کا دامن اٹھایا، معصوم بچی کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی، بچی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ رباب آئی، بھائی تالیف ملا ہے کہ رباب نے بچے کے گلے سے بہتا ہوا خون دیکھا، لاش کے لگا ہوا خون دیکھا، ایک سسکی لی بس، اور کچھ نہیں۔ بس آپ بھی امام کا شیعہ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، جو امام کا شیعہ ہے میں اس کا غلام ہوں۔ اور دیکھیے کربلا میں بیویاں کیسی معرفت امام رکھتی ہیں، بیویاں، ایک ماں کے دل سے پوچھیے جو اپنے بچوں کو لوگوں میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی ہے۔ امام نے کہا رباب میں کون ہوں، میں کون ہوں، کیا بالیاں بچے کے باپ میں کون؟ رباب نے کہا میں پڑے گا، رباب نے کہا مولا آپ امام ہیں، آپ سب کو بھی امام ہیں، امام ہیں، امام ہیں۔ کہا امام حکم کی اطاعت کا واجب ہے۔ کہا رباب اب تم اس اطاعت کا عملی ثبوت دو، یہ بچہ اپنی گود میں لے گا، بچہ نہیں، معصوم بچے کی لاش اپنی گود میں لے گا۔ آپ نے کہا لائیے لائیے لائیے۔ اب یہ تم باپ سوچیں اور مائیں سوچیں کہ اس وقت رباب کے دل پر گزر کیا رہی ہے۔ اطاعت امام کی حد لے کر گودی سینے سے رکھا، بس مجلس ختم ہو گئی۔ امام نے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ امام خیموں کے کنارے 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 کنارے، رباب پیچھے پیچھے، بچے کو سینے سے لگایا۔ مولا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر، چلی جا رہی ہے خاموش پیچھے، یہاں تک کہ خیموں کے پیچھے پہنچ کر امام نے ایک گڑھا ذوالفقار سے بصورت قبر۔ اگر میری مجلس یہ مائیں سن رہی ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ کسی ماں کے دل پر کیا گزرے گی جو اپنے بچے کی کھدتی ہوئی قبر دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ دیکھ رہی ہیں، خاموشی سے دیکھ رہی ہیں، قبر کھد گئی، جھلستی ہوئی زمین۔ امام نے کہا لاؤ اور اب آپ اپنے بچے کو۔ امام نے اس معصوم بچے کی شہید کی لاش کو قبر میں رکھا، مٹی برابر کی، ماں دیکھتی رہی، ماں دیکھتی، بس مجلس ختم، ماں دیکھتی رہی۔ جب قبر بن گئی تو کسی کے ساتھ حسین نے نہیں کیا، واللہ کسی کے ساتھ، قبر کی مٹی پر رخسار رکھی، روئے نہیں، چیخیں مار مار کر حسین کا ایسا صابر۔ اب حسین کو کون تسلی دے، کون تسلی دے حسین کو؟ رباب آگے بڑھی، کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو میں نے کہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا آپ امام ہیں۔ امام اب آپ سے میں پوچھتی ہوں میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ رباب نے کہا، امام نے کہا رباب تو بچے کی ماں ہے، اور کون ہے؟ کہا یہ ماں اپنے بچے کے گلے سے خون کی ٹپکتی ہوئی بوندوں کو دیکھ سکتی ہے، مگر آپ کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتے۔ صبر کیجئے، یہ بچہ والمسلمين والمسلمات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر خاص طور پر وہ مومن و مومنات جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان سب کی روایت